أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العلي العظيم یا رسول اللہ انظر قالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا یا شہید کربلا دافع کرب و بلا گل رکھا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلِ دی مدد کعبہ ایبا مدد سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں الہی تابود خورشید و ماہی چراغ چشتیارہ روشنائی قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم محبت کا جنوں باقی نہیں ہے محبت کا جنوں باقی نہیں ہے مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے صفحہ کج دل پریشان سجدہ بے ذوق صفحہ کج دل پریشان سجدہ بے ذوق کہ جذب اندروں باقی نہیں ہے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر خدا گر دل فطرت شناس دے تجھ کو سکوت لالا گل سے کلام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام حاضرین کو حضرات خدا کی توفیق سے آپ اس بزم مصطفیٰ میں بیٹھنے کی سعادتیں برکتیں حاصل کر رہے ہیں ایک بات عرض کر دوں جن کو جانا ہے وہ ابھی نکل جائے اور جن کو بیٹھنا ہے وہ مؤدب اور مہذب انداز میں بیٹھے اس لیے کہ آپ دنیا دار کی محفل میں نہیں احمد مختار کی محفل میں بیٹھے ہیں بے شک سبحان اللہ حق ہے میرے پیارے کائنات کے تاجدار کی محفل میں بیٹھے ہیں یہ کیسا ماحول آپ نے بنا رکھا ہے یہ مزاج کیسا ہے یہ کیسی ذہنیت ہے یہ کیسی فکر ہے یہ کجروی چال یہ بے راہ روی کے شکار رویش یہ طرز حیات حضرات یہ آپ نے کیا بنا دیا رات کا نصف حصہ گزرا ہے آپ کو تو سبق حاصل کرنا چاہیے ہندوستان کے گوشے گوشے میں 70 دن 80 دن سے مسلسل بیٹھے ہوئے نوجوانوں کے کردار سے انداز سے حضرات آپ سبق حاصل کرو دہلی کے شاہین باغ میں بیٹھ کر احتجاج دھرنا مظاہرہ پردرشن کرنے والی خواتین سے یہ ان کی اپنی ذاتی لڑائی نہیں ہے کہ دہلی میں مہینوں سے خواتین بیٹھی ہوئی ہے لکھنؤ کے گھنٹہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے ابھی میرے پاس ایک فون آیا اور وہ فون مراد آباد سے تھا ایک تاریخ لی گئی تھی مراد آباد کے عیدگاہ میدان کی وہ تاریخی کانفرنس ہوتی ہے 2 دن پہلے تاریخ لی گئی آج فون کیا گیا کہ حضرت معذرت چاہتے ہیں میں نے کہا ہو کیا گیا انہوں نے کہا کہ عیدگاہ میدان کو ہمارے یہاں کے جوان مردوں نے اور عورتوں نے شاہین باغ بنا رکھا ہے اس لیے جب تک یہ کالا قانون واپس نہیں ہو جاتا ہے اس وقت تک ہم یہاں کوئی پروگرام نہیں کر سکتے ہیں حضرات آج بھی آپ جاؤ ان احتجاج اور مظاہرہ کرنے والے نوجوانوں کے بیچ
تو جو مہینوں سے بیٹھے ہیں ان کا انداز یہ نہیں ہے بیٹھنے کا، ان کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ آج بھی کوئی چاہتا ہے تو وہ ان کے جذبات کو سلام کرتے ہوئے اپنے احساسات اور جذبات کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ باور کراتے ہیں کہ ہم صرف اپنے لیے نہیں بیٹھے ہیں، اور بیٹھنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم تھک ہار چکے ہیں، بلکہ اگر برسوں تک یہی بیٹھے رہنا پڑے تو ہم تھکنے والے نہیں، ہم ہارنے والے نہیں، ہم اپنی آزادی کی جنگ لڑتے رہیں گے اور اپنے آپ کو آزاد کرتے رہیں گے۔ زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کے سنی مسلمان، مذہب اسلام، زندہ باد زندہ باد۔ ان کے چہرے پہ تھکن نہیں، شکن نہیں، پسمردگی نہیں، لیکن وارے ڈمرا کا مسلمان، وارے دلال گنج کا مسلمان ایک دین کی محفل سجائی، اٹھنا بیٹھنا چالو، ادھر سے ادھر، نوجوانوں اب انتشار کا وقت نہیں ہے۔ اراکین نے جلسے کا نام اتحاد ملت رکھا ہے، اس لیے اس نام سے سبق حاصل کرو کہ آپ منظم ہو کر کے، متحد ہو کر کے، ایک پلیٹ فارم آ کر کے دنیا کو بتانے کا وقت ہے کہ ہم الگ الگ نہیں ہیں، ہم سب ایک ہیں۔ اتحاد ہمارے پاس ہے، اتفاق ہمارے پاس ہے، امن ہمارے پاس ہے، شانتی ہمارے پاس۔ بے شک حق زندہ باد زندہ باد۔ افسوس ہوتا ہے اگر میری بات آپ کے دل میں اتر رہی ہے تو آپ دھیرے دھیرے آگے آ جائیں، آ جائیں، محبت کے ساتھ آ جائیں۔ صحابہ جب بیٹھتے تھے تو آپس میں متحد ہو کر بیٹھا کرتے تھے۔ آؤ میرے پیارے، آپ آگے آؤ، اس لیے کہ آپ جنت کی کیاری میں بیٹھے ہو۔ آپ کی زندگی کا یہ سب سے عظیم لمحہ ہے، یہ عظیم ساعت ہے، یہ عظیم گھڑی ہے۔ اگر خدا نے بیٹھنے کو قبول کر لیا تو یاد رکھنا یہی قبولیت تمہیں جنت کی ضمانت دیتے ہوئے نظر آئے گی، تجھے بخشش کا پروانہ دیتی ہوئے نظر آئے گی۔ اس لیے لوگوں متحد ہو جاؤ۔ اسٹیج پہ علماء بیٹھے ہیں، عزیزم نقیب اہل سنت قاری انور رضا نے بڑی محنت کی ہے۔ قبلہ محترم صدر بابکار آپ کے امام و خطیب حضرت علامہ طارق انور صاحب، حاجی الحرمین قبلہ علامہ شاہ عالم صاحب قبلہ، میرے بڑے بھائی حضرت حافظ و قاری شہادت حسین صاحب، عزیزی قاری وسیم صاحب، عزیزی مولانا نثار صاحب، عزیزی مولانا افروز صاحب، میں کن کن کا نام لوں، اتنے علماء ہیں، حضرت علامہ بلال صاحب، فرید حضرت علامہ میرے قبلہ علامہ مفتی فرید الحق صاحب قبلہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ جس نے محنت کی ہے، یاد رکھو خدا کا قرآن کہتا ہے انما تجزون ما کنتم تعملون، بندوں گھبرانے کی ضرورت نہیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تمہیں قیامت کے دن تیرے عمل کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے جو کرنا ہے تو دکھانے کے لیے نہیں، اپنے خالق کو منانے کے لیے کرو، رب کو راضی کرنے کے لیے کرو۔ لہا کسبت وعلیہا مکتسبت، بندہ جو کرتا ہے اس کا بدلہ ملے گا۔ اس لیے پیارے، کوئی دیکھے نہ دیکھے تیرا رب دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے تیرا پروردگار دیکھ رہا ہے، اور میرا عقیدہ تو یہ ہے صرف پروردگار نہیں دیکھ رہا ہے، مدینے سے مصطفیٰ بھی دیکھ رہے ہیں، کائنات کے تاجدار بھی دیکھ رہے ہیں۔ ابھی آپ نے شہنشاہ ترنم مولانا عادل رضا صاحب کو، حامد رضا صاحب کو، شباب یوسفی صاحب کو سماعت کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ایک مشاعرے کا ماحول آپ دیکھیں گے۔ علامہ فاروق بلرام پوری کا خطاب آپ نے سنا، پھر علامہ مفتی غلام سرور کی تقریر ابھی ہونے باقی ہے۔ حضرات درود پاک پڑھیں، تم اپنی گفتگو کا آغاز کرو، محبت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام علیہ علیہ وآلہ وآلہ بیتہ واصحابہ وذریاتہ
ज़ुर्रियतिही अजमईन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात इस जश्न का नाम क्या रखा? ये अराकीन, ये उलमा, ये मशाइख, इन्होंने जश्न गरीब नवाज का नाम दिया है। एक नाम इत्तिहाद मिल्लत का दिया है। हज़रात ये महीना गरीब नवाज की छठी का महीना है। पहले गरीब नवाज की शख्सियत को आप समझो। गरीब नवाज का एहसान सब पर है, अपनों पर भी है, बेगानों पर भी है। गरीब नवाज को गरीब नवाज क्यों कहा जाता है? गरीब नवाज ने यतीमों को सीने से लगाया है, गरीब नवाज ने मुफलिसों को सीने से लगाया है, गरीब नवाज ने बेचाराओं की चारागरी की है। गरीब नवाज ने उन लोगों को जो दाने को तड़पते थे, गरीब नवाज ने उनके लिए तामो बयान का इंतजाम किया है। गरीब नवाज को गरीब नवाज क्यों कहा जाता है? गरीब नवाज की शख्सियत वो शख्सियत है, इस्लाम की तारीख में मेरे मुताले की रोशनी में, मैं मुकम्मल हतमी तौर पर नहीं कहता, लेकिन फकीर का जहां तक मुताला है बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करना चाहता हूँ। आज जो भारत के चप्पे चप्पे में गैर मुल्तसिम हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी नजर आती है, याद रखो मुसलमानों, पूरी तारीख इस्लाम में कोई ऐसा बुजुर्ग गरीब नवाज जैसा नहीं गुजरा है जिनके हाथ से 1 लाख 2 लाख नहीं 90 लाख काफिरों ने नबी का कलमा पढ़ लिया हो। सामने इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, लाजवाब लाजवाब। ये गरीब नवाज मुनफरीद है, ये गरीब नवाज की इम्तियाजी शख्सियत है। मैं आपको बताऊं गरीब नवाज का मकाम कितना ऊंचा है। यही वो महीना है रजबुल मुरज्जब का, इसकी छठी तारीख है। 6 तारीख को जब गरीब नवाज का इंतकाल हुआ है, इस रिवायत को नकल करने वाले अपने भी है, बेगाने भी है, और इस रिवायत को नकल करने वाली सबसे अजीम शख्सियत जिन्हें अपने भी मानते हैं, बेगाने भी मानते हैं, मुहक्किक अल इतलाक हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। मैं डंके की चोट पर आपको पैगाम देना चाहता हूँ, सारी दुनिया जो मुसलमान कहलाने वाले हैं वो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की अजमत के कायल है, मुनकिर नहीं हो सकते। आप फरमाते हैं गरीब नवाज का इंतकाल हुआ है, जो ही दरवाजा खोला गया है, गरीब नवाज के पेशानी पे एक जुमला लिखा हुआ था। वो जुमला क्या था? अगर सुनना चाहते हो तो जरा मोहब्बत से अल्लाह कर बोलो या रसूल अल्लाह, और मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत शेख फरमाते हैं गरीब नवाज की पेशानी में लिखा था, हाथा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह, ये अल्लाह का प्यारा है, दुनिया से जा भी रहा है तो अपने मौला की मोहब्बत में जा रहा है। रब के क्या नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा साबिर रज़ा महबूब कादरी जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या लिखा था पेशानी पे? आप जरा दोहराओ, हादा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह। मतलब यह है दुनिया में भी रहा तो रब से मोहब्बत करता रहा, अब दुनिया से जा रहा है तो रब ही की मोहब्बत में जा रहा है, लिकाए यार के लिए जा रहा है, विशाले यार के लिए जा रहा है, जलवे महबूब को देखने के लिए जा रहा है, इसके लिए जा रहा है जिसके लिए जिंदगी में तड़पता रहा, जिनके लिए हाल ये था वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। हाल ये था रातों को दुनिया सोती थी, गरीब नवाज जाग करके अपने मौला की इबादत किया करते थे, खालिक की बंदगी किया करते थे। और हाल ये था, ये तो रातों का हाल था। दूसरा हाल ये था अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। उनका हाल ये था, खड़े हैं तो जिक्र इलाही कर रहे हैं, बैठे हैं तो जिक्र इलाही कर रहे हैं, अब तो यह है बिस्तर पे लेटे हैं, करवट बदल रहे हैं तो जिक्र इलाही कर रहे हैं। जब बंदा इस हाल में आ जाता है तो मौला अपने काल में फरमाता है, हादा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह। ये अल्लाह का महबूब है, दुनिया से जा रहा है तो अल्लाह ही की मोहब्बत में जा रहा है। हज़रात, हिंदुस्तान की जमीन पे इस्लाम
اولین صدی میں ہی آ گیا تھا، لیکن باضابطہ اسلام کا پرچار لے کر، اسلام کا میسیج لے کر، اسلام کا پیغام لے کر، اتحاد کا علمبردار بن کر غریب نواز اجمیر معلیٰ آتے ہیں۔ اور جب اجمیر معلیٰ غریب نواز آئے تو آپ کے ساتھ چند فقراء کی جماعت تھی۔ حال یہ تھا کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں تسبیح کے دانے ہیں، پیشانیوں میں سجدے کے نشان ہیں، لیکن حال یہ تھا ایک سفر غریب نواز نے اجمیر سے دہلی کا فرمایا۔ کہاں کا سفر کہاں کر رہے ہیں؟ اجمیر سے دہلی کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں تو مسلمانوں کی تعداد شاذ و نادر طور پر تھی، مسلمان دور دور تک نظر نہیں آتا تھا، لیکن ایک سفر ہے، اجمیر سے دہلی جا رہے ہیں۔ آج مسلمان تمنہ سے دہلی کا سفر کرے وہ قدم قدم پہ خوف ہے، قدم قدم پہ ڈر ہے، پل پل میں گھبرا رہا ہے، کہیں کوئی بندوق کا شکار نہ کر لے، کہیں بارود سے حملہ نہ کر دے، یعنی ڈر ڈر کے دہلی جا رہا ہے، ڈرتے ڈرتے بمبئی جا رہا ہے، ڈرتے ڈرتے لدھیانہ جا رہا ہے۔ لیکن والے غریب نواز جب ذکر الہی کرتے کرتے اجمیر سے دہلی جا رہے ہیں تو تاریخ بتاتی ہے ساسو خاندانوں نے آپ کو دیکھ کر کے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے، مصطفیٰ کا دین قبول ہے۔ شخصیت ہے، وہ بھی مسلمان تھے، یہ بابو حسین احمد مولا سلامت رکھے، ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن حال کیا ہے؟ میرے پیارے قرآن کہتا ہے اگر آپ نے غریب نواز کو سمجھ لیا تو یاد رکھو غریب نواز ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ عطائے رسول ہے۔ غریب نواز خود سے نہیں آئے تھے، رسول اللہ نے تھے۔